السلام علیکم۔ موجودہ دور کے آغاز سے قبل انسان جس دور میں زندہ تھا اسے پری ماڈرنزم کہا جاتا ہے۔ اس دور کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی، یعنی سماجیات کے پہلو سے اس دور کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ انسانی معاشروں کا مرکز خیال خداوند عالم کی اپنی ہستی ہوا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ انسان زندگی کے ہر خوشی و غم میں، ہر اچھے برے میں، ہر سرد و گرم میں خدا کو یاد کرتے تھے، اس کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور خدا بہرحال انسانوں کی زندگی کا مرکزی خیال ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں شرک بھی بہت پھیلا، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ شرک کیا ہے۔ شرک بھی اصل میں خدا کے ساتھ ہی کسی کو شریک کرنا ہے، یعنی خدا ہی کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں، تب کہیں جا کر شرک وجود میں آتا ہے۔ جو اصل خرابی شرک کے پہلو سے تھی وہ یہ تھی کہ شرک میں جبر کا عنصر غالب ہو چکا تھا، اور اس کے نتیجہ یہ تھا کہ بادشاہوں نے خدا کے نام پر حکومت کرنا شروع کر دی تھی، یعنی اصلاً سیاسی مفاد تھے، اور سیاسی مفاد یہ تھا کہ کچھ انسان اپنی حکومت کو استحکام بخشنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے اوتار ہیں یا خدا کی اولاد ہیں۔ یوں شرک جو تھا وہ سرکاری مذہب بن گیا تھا، اور پھر وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کرے، ورنہ یہ صورتحال نہیں ہوتی تو لوگوں کو سمجھانا آسان تھا کہ تم جن معبودوں کے پیچھے تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، جن تم باطل معبودوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، ان کے بجائے خدا واحد کی تم عبادت کرو۔ یہ دور جدید کا المیہ ہے کہ اس دور میں یہ تصور اب ختم ہو چکا ہے، حتیٰ کہ خدا کے ماننے والوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ چاہے وہ خدا کا نام لیں، خدا ان کی زندگی میں موجود نہیں ہوتا۔ اب ان کی زندگی اسباب سے عبارت ہے، یعنی لوگ اسباب میں جیتے ہیں۔ لوگ خدا کو یاد کرنے کے بجائے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں وہ کیا اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خدا ہمیں ہم وقت یاد نہیں رہتا۔ خدا ہماری زندگی کا مرکز و محور نہیں ہے، وہ زندگی کا وہ نقطہ نہیں ہے کہ جس کے ارد گرد ہماری ساری سوچ، ہمارے عمل کو فوکس ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ خدا کے بغیر جینا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے، انسان کے اندر کو بہت کمزور کر دیتا ہے، انسان کی اخلاقیات کو بہت مجروح کر دیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں عالم اسباب میں پھیلی ہوئی اس دنیا میں جو عقلیت کا راج ہے، جو چیزوں کے اوپر انحصار کا راج ہے، اس سوچ، اس ذہن سے کس درجے میں باہر نکلا ہوں۔ مجھے اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے، اس پر کتنا اعتماد ہے، اور میں اپنی زندگی کے سرد و گرم میں اسے کتنا یاد کرتا ہوں، اور اپنے معاملات اس کے حوالے کس درجے میں کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس پہلو سے اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور جو شخص یہ کر لیتا ہے وہ خدا کو دریافت کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی روب عمل دیکھ لیتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رب العالمین کی ہستی اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تو خدا کو اس طرح دریافت کرنا، یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے۔ جس شخص نے یہ کر لیا وہ خدا کی اس دنیا میں رحمت اور آخرت میں جنت کا حقدار ہوگا۔